کیا آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی پی پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان مبین ناصر۔ ویسے تو ہم اپنے ہر ایپیسوڈ میں اسٹیٹ بینک کے مختلف ماہرین سے سوالات کرتے ہیں، لیکن آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں ایک سوال آپ سے پوچھ کے، اور یہ سوال بالخصوص ہماری خواتین ویورز کے لیے ہے، اور سوال یہی ہے کہ کیا آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے؟ خاص طور پر خواتین سے کیوں پوچھ رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ پاکستان میں مردوں کے مقابلے میں خواتین بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد کافی کم ہے، یعنی کہ دنیا بھر میں اوسطاً ہر 4 میں سے 3 خواتین کا بینک اکاؤنٹ ہے، جبکہ پاکستان میں یہ تعداد آدھی سے بھی کم ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بینک اکاؤنٹ کھولنے سے خواتین کون سے فوائد حاصل کر سکتی ہیں؟ اور اس سب میں اسٹیٹ بینک کا کیا کردار ہے؟ اس سب پر گفتگو ہوگی آج کے ایپیسوڈ میں۔ جی ناظرین، تو آج کا موضوع ہے برابری پر بینکاری، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میری 2 کولیگز شیلا ریاض اور فرح فاروقی۔ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، سب سے پہلے آپ دونوں کا بہت سارا وقت، بہت ساری محنت، ایفرٹ، فوکس اسی بات پر ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ خواتین کو بینک اکاؤنٹس تک رسائی حاصل ہو۔ فرح آپ پالیسی بنانے پر فوکسڈ ہیں، شیلا آپ بی ایس سی کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک بھر میں بینکوں کے ذریعے، کیمپس کے ذریعے، دیگر اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تمام پالیسیز جو عورتوں کی شمولیت، مالی شمولیت کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن ہو سکے اور ان کی جو ثمرات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خواتین تک پہنچ سکیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ دونوں سے یہ پوچھوں گا کہ برابری پر بینکاری کیوں ضروری ہے؟ بہت شکریہ مبین اس پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ برابری پر بینکاری اس لیے ضروری ہے کہ خواتین ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں اور ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ کی حیثیت رکھتی ہیں سوسائٹی میں۔ خواتین جو ہیں وہ گھر کو چلا رہی ہوتی ہیں، ایک فیملی ممبر کے طور پہ ان کا کنٹریبیوشن بہت اہم ہوتا ہے۔ تو اگر خواتین برابری پر بینکاری کے ان کو مواقع ملیں گے تو ان کے اکاؤنٹ اوپننگ، ان کی مالی شمولیت بڑھے گی، جس سے وہ نہ صرف یہ کہ اپنی ویل بینگ کے لیے حصہ ڈال سکتی ہیں بلکہ اپنے خاندان کی ویل بینگ اور اوور آل اکانومی کی ویل بینگ کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مین چیلنجز کیا ہیں جس کی وجہ سے خواتین اکاؤنٹ نہیں کھول پاتی یا نہیں کھولتی؟ ڈیمانڈ سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو خواتین کی مالی شمولیت کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارے سوسائٹل نارمز ہیں، ہمارے کلچرل ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کی فائنینشیل انکلوژن اس طرح سے نہیں ہو پاتی جیسے کہ ہونے چاہیے۔ خواتین کے موبلٹی کے ایشوز ہیں، خواتین کے نام پہ سمز نہیں رجسٹرڈ ہوتی، ایون وہ موبائل بھی بعض اوقات وہ نہیں رکھ پاتی۔ اسی طرح سے ان کے پاس لینڈ کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی، پراپرٹی ان کے نام پہ نہیں ہوتی، انہیں اپنے فائنینشیل میٹرز کے لیے میل ممبرز پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے کافی ایشوز ہیں۔ ایون وہ بینک برانچز میں جانا پسند نہیں کرتی کیونکہ وہاں پہ انہیں میل سٹاف سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے بہت ساری خواتین ہیزیٹنٹ ہوتی ہیں۔ اگر سپلائی سائڈ پہ دیکھیں، بینکنگ انڈسٹری کی طرف دیکھیں، تو بینکنگ انڈسٹری نے بھی کبھی خواتین کو ایک وائبل بزنس سیگمنٹ کے طور پہ نہیں لیا، ان کو کبھی فوکس نہیں کیا، اور ان کے لیے نہ ہی کبھی کوئی اسپیسیفک پروڈکٹس اور سروسز انٹروڈیوس کرائی ہیں جو ان کی نیڈس کے حساب سے ہوں۔ تو یوزلی ہم دیکھیں تو ایک جینڈر نیوٹرلٹی والا فینومینا ہے جو کہ ہماری پوری بینکنگ انڈسٹری فالو کرتی رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جینڈر نیوٹرلٹی والے فیکٹر پہ چل کے ہم اس گیپ کو کم نہیں کر سکتے۔ اچھا، جینڈر نیوٹرلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہی ہے، اس میں کوئی خاص طور پہ کوئی اٹریکشن خواتین کے لیے نہیں کریٹ کی جا رہی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جینڈر نیوٹرل سے جینڈر انٹینشنل پروڈکٹس اور سروسز کی طرف جانا پڑے گا تاکہ ہم خواتین کی اسپیسیفک نیڈس کو کیٹر کر پائیں جو ان کی ضروریات کے مطابق ہوں۔ جیسے کہ خواتین کے لیے موبلٹی بہت بڑا ایشو ہے، تو ہم انہیں گھر بیٹھے بینکنگ کی سہولت اگر فراہم کر دیں تو ان کا یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ڈاکومنٹیشن ان کا ایک پرابلم ہے تو ہم ڈاکومنٹیشن کو ایزی کر دیں ان کے لیے۔ تو اس طرح سے ہم جینڈر نیوٹرلٹی سے ہٹ کے جینڈر انٹینشنل اپروچ کی طرف چلے جائیں گے، جو کہ بہت ضروری ہے اگر ہم نے خواتین کی مالی شمولیت کو بڑھانا ہے۔ اچھا فرح، اب اسی پوائنٹ کو لے کے میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آف کورس اسٹیٹ بینک ان تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی کوشش کر رہا ہے کہ ترجیحی بنیاد پہ خواتین کی مالی شمولیت کو بڑھایا جائے۔ تو ذرا بتائیے کہ ایسے کون سے اقدامات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے تاکہ اس مسئلے کو ایڈریس کیا جا سکے؟ جی، ایکچولی اسٹیٹ بینک نے بہت ارلی آن اس مسئلے کو جو ہے وہ گراسپ کیا تھا، اور ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہمیں اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ اسپیسیفک ایکشنز لینے ہیں۔ تو اسٹارٹنگ فرام 2015
ہماری فرسٹ نیشنل فائنینشیل انکلوژن پالیسی آئی تھی, اور اس پالیسی کے انڈر ہم نے بینک اپنے لیے ایک ٹارگیٹ رکھا تھا کہ ہم ایٹ لیسٹ 25% خواتین کے بینک اکاؤنٹس اوپن کریں گے بائی دا ایئر 2020. اینڈ ویری انکریجنگلی بائی 2018 ہم نے اپنے اس ٹارگیٹ کو اوور اچیو کر لیا تھا, اور ہم نے 27% فیمیل اکاؤنٹس اسٹیبلش کر لیے تھے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ نے کہا کہ جو ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا وہ اس ٹارگیٹ ڈیٹ سے پہلے ہی اچیو کر لیا گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ تو ہے, اگر صحیح پالیسی میکس یا صحیح قسم کی کنڈیشنز کریٹ کی جائیں تو کلیئرلی دیر از اے ڈیمانڈ. بالکل ایسا ہی ہے. جب ہم نے 2018 میں اپنا یہ ٹارگیٹ اچیو کر لیا تھا, تو ہم نے پھر اپنے لیے ایک نیا ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا وچ واز مور فوکسڈ آن دا ایکٹیویٹی آف دا اکاؤنٹ راڈر دین جسٹ دا اونرشپ اور اکاؤنٹ اوپننگ. اور انڈر دیٹ پالیسی جو ہماری سیکنڈ ورژن آیا تھا ہمارا NFI نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کا, اس میں ہم نے اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا کہ بائی دا اینڈ آف 2023 ہم 20 ملین یونیک ایکٹیو اکاؤنٹس کو ٹارگیٹ کریں گے, اینڈ وی ول انشیور کہ اکاؤنٹس میں خواتین نہ صرف اکاؤنٹس کھول رہی ہیں بلکہ اکاؤنٹس میں ایکٹیویٹی بھی کر رہی ہیں اور کنسسٹنٹلی ان اکاؤنٹس کو مینیج بھی کر رہی ہیں. ٹیکنگ اٹ فردر فارورڈ, اکاؤنٹس کے علاوہ ہم نے کچھ اس ڈائریکشن میں بھی کچھ ایکشنز لیے کہ خواتین کو لونز کی سہولت حاصل ہو. ایکسیس ٹو فائنینس کے لیے ہم نے کام کیا. ہم نے خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لونز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے, نہ صرف اسٹیٹ بینک نے خود بلکہ کچھ لونز کی اسکیمز گورنمنٹ کی طرف سے بھی انٹروڈیوس کروائی گئیں, جس کے اندر کنسیشنل مارکیٹ ریٹس پہ وومن انٹرپرینیورز کو پروموٹ کرا گیا. اگین جیسے میڈم نے مینشن کیا کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ گھر میں رہنا پسند کرتی ہیں, گھر سے باہر نکلنے نہیں چاہتی, ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم نے آسان موبائل اکاؤنٹ اسکیم اور آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹس انٹروڈیوس کیے, جس کے تحت وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے موبائل فون کے ذریعے اپنا بینک اکاؤنٹ بھی کھول سکتی ہیں اور اپنی بیسک بینکنگ نیڈ یا بینکنگ ٹرانزیکشنز بھی کنڈکٹ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز ریئلائز کی کہ کیونکہ ہمارے یہاں فیمیل لٹریسی ریشو جو ہے وہ بھی تھوڑا سا کم ہے, اور خواتین کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی ہیں فائنینشیل ٹرمینالوجیز کو یوز کرتے ہوئے, یا بینکنگ ٹرمینالوجیز اور بینکنگ میں جو بھی ٹرانزیکشن جس طرح کنڈکٹ ہو رہی ہیں ان سب چیزوں سے فیملیئر نہیں ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام اسٹارٹ کیا, جس میں ہم نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا کہ ہمارے جتنے بھی بینیفیشریز ہوں گے اس میں ایٹ لیسٹ 50% خواتین کا ریشیو ہوگا. جی, اور ڈیفینیٹلی شیلا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب جیسے انہوں نے ہمیں ایک بگ پکچر بتائی کہ کس طرح سے خواتین کی مالی شمولیت میں بہتری آ رہی ہے, تو میں چاہوں گا کوئی سکسیس سٹوریز, کوئی اچھے ایگزامپلس ہمارے ساتھ شیئر کریں جو آپ نے پرسنلی وٹنس کیے ہوں کہ بینک اکاؤنٹ کھولنے سے کس قسم کے فوائد آپ نے خواتین کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. 2017 میں نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام لانچ کیا گیا, جس کی امپلیمنٹیشن BSE نے کنٹری وائڈ پین پاکستان بیسس پہ آل اکراس آل ڈسٹرکٹس ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کی ان کوآرڈینیشن ود بینکنگ انڈسٹری. تو یہ پروگرام فوکس تھا ان بینک پاپولیشن کو بیسک فائنینشیل لٹریسی پرووائڈ کرنے کے لیے, لیکن اس کا کانٹیکس خواتین کی مالی شمولیت کے حوالے سے اس طرح سے اہم ہے کیونکہ اس کا ایک سب ٹارگیٹ یہ رکھا گیا تھا کہ اس پروگرام میں ہماری 50% خواتین کی شمولیت ضروری ہوگی. یہ ایک سب ٹارگیٹ تھا. تو یہ پروگرام ہم نے بہت سکسیزفلی 2017 سے لے کے 2022 تک ہم نے اس کو چلایا, اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پروگرام کے ٹارگیٹ 50% کے اگینسٹ ہم نے 58% کا ٹارگیٹ اچیو کیا. اور اس ٹارگیٹ میں وہ ایریاز بھی شامل تھے جو یوزلی انڈر سروڈ ہوتے ہیں, لائک بلوچستان, AJ کے GB کے ایریاز, جہاں خواتین پہلے ان سیشنز میں آنا پسند نہیں کرتی تھیں. تو ہمارے اس پروگرام کی بدولت ہم نے ان خواتین کو بھی گھروں سے لے کے آئے اور ان سیشنز پہ لا کے ان کو فائنینشیل لٹریسی پرووائڈ کی. اور جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تو ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. مثال کے طور پہ جب شروع میں ہمارے سیشنز پہ خواتین نہیں آتی تھیں تو اس کے لیے ہم نے یہ حل نکالا کہ ہم نے خواتین ٹرینرز کو ٹرین کیا تاکہ وہ فیلڈ میں جائیں اور خواتین کو فائنینشیل لٹریسی سے اویئر کریں. تو اس طرح سے خواتین کو ایک کمفرٹ لیول ملا, انہوں نے پروگرامز میں آنا شروع کر دیا. اسی طرح سے ایک ایشو ہمیں یہ آ رہا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ اکاؤنٹ اوپننگ میں ہیزیٹنٹ تھیں, اسپیشلی اس وقت جب انہیں برانچز میں جا کے اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑتا تھا. اس کا حل ہم نے یہ نکالا کہ ہم نے اپنے فیلڈ ٹرینرز کو کہا کہ آپ بائیو میٹرک ڈیوائسز جو ہیں وہ اپنے سیشن کے اندر لے کے جائیں تاکہ آن دا اسپاٹ خواتین کی اکاؤنٹ اوپننگ کو انشور کیا جا سکے. تو اس سے ہمیں بڑے اچھے ریزلٹس حاصل ہوئے, اور اس پروگرام کے تحت ہم نے 80% لوگوں کے اکاؤنٹ اوپننگ کروائی جس میں خواتین بھی شامل تھیں. تو یہ ایک ہماری سکسیس سٹوری ہے.
اچھا فرا، اگلا سوال میرا آپ سے ہے، یہ جو بینکنگ آن ایکوالٹی یا برابری پر بینکاری کی پالیسی ہے 2021 میں رائج ہوئی تھی، اب ہم 2024 میں کھڑے ہیں، تو کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ اب تک کی کیا پیش رفت ہے، ایسے کون سے اہم سنگ میل ہیں جو ابھی تک طے کیے جا چکے ہیں؟ بی او ای کی پالیسیز میں ہم نے 2 ڈائریکشنز کور کی تھیں، فیمیل ایز اے بینک کسٹمر اینڈ فیمیل ایز اے بینک اسٹاف. ایز اے بینک اسٹاف ہم نے جو ہے وہ بینکس کو ڈائریکشن دی تھی کہ وہ اپنے بورڈ سے جینڈر مین اسٹریمنگ پالیسیز اپروو کروائیں اور یہ انشور کریں کہ وہ خواتین کو اپنے بینک اسٹاف کا پارٹ بنائیں گے اور اس ریشو کو 20% تک اچیو کریں گے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو شیئر کہ ایز آف ٹوڈے جتنے بھی پارٹیسپینٹ بینکس تھے، ہمارے پارٹیسپیٹنگ بینکس تھے، انہوں نے اپنے جینڈر مین اسٹریمنگ پالیسیز اپروو کروا کے ہمیں سبمٹ بھی کر دی ہیں. اور ایز آف ٹوڈے 7,700 وومن ہیو بین ایڈیڈ ان ٹو دا فائنینشیل سیکٹر ایز اے ورکنگ فورس. ہمارا جو خواتین کی شرح ہے ایز اے بینک اسٹاف وہ 13.1% سے 15.4% پہ کس دورانیے میں 2021 سے لے کر 2023 دسمبر تک. صحیح. اپارٹ فرام دیٹ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ بنانا ہے فار وومن فائنینشیل سروسز، جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ ایک اسپیسیفک پروڈکٹس ڈیولپ کریں گے جو کہ فیمیلس کو ٹارگیٹڈ ہوں گی، ان کی نیڈس کی بیسس پہ، ان کی ڈیموگرافکس کی بیسس پہ. اور الحمدللہ موسٹ آف دا بینکس ہیو established such desks یا departments in their organizations and they have developed specific products and they are marketing those products to the female customers. اس کے علاوہ ہم نے بینکس کو یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنی تمام برانچز میں ایک وومن چیمپئن ڈیڈیکیٹ کرنا ہے جو کہ خواتین کو جو ہے وہ مالی اور نان فائنینشیل قسم کی جو ایڈوائزری ہے وہ پرووائڈ کرے گا اور گائیڈ کر سکے، ان کو گائیڈ کرے گا. بالکل. اور اس کانٹیکس میں 64% برانچز آف آل دا بینکنگ سیکٹر ان سب میں وومن چیمپئنس جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹ ہو چکے ہیں. ان ٹرمز آف ٹریننگ جو ہم نے ایک ہمارا لینڈ مارک انیشیٹو تھا کہ ہم جینڈر سینسٹیوٹی ٹریننگس کروائیں گے سارے بینک اسٹاف کی، سو دیٹ کہ جب خواتین اور حضرات ایک ہی ورک اسپیس شیئر کریں تو وہ دونوں انکمفرٹیبل فیل نہ کریں. تو اس سلسلے میں تمام بینک اسٹاف کی ان ٹوٹیلٹی 70% آف بینک اسٹاف کو یہ جینڈر سینسٹیوٹی ٹریننگس پرووائڈ کی جا سکتی ہیں ایز آف ڈسمبر 2023 اینڈ دا بینکس آر اسٹل ورکنگ آن اٹ. اینڈ وی آر ویری پازیٹیو کہ انشاءاللہ بائی 2024 سارے بینک اسٹاف جو ہے وہ جینڈر سینسٹیوٹی ٹریننگ لے چکا ہو. بالکل ٹھیک. اچھا اب ہم آ رہے ہیں اختتام کے قریب، تو میں اینڈ میں آپ دونوں سے ایک سوال یہ پوچھوں گا کہ اگر ہم بات کریں کسی ایسی خاتون کی جو دیکھیں اگر کوئی نوکری کر رہا ہو تو سینس بنتا ہے، ان کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی سیلری اکاؤنٹ میں آتی ہے، بٹ اگر ہم کسی ایسی خاتون کی بات کریں جو ہاؤس وائف ہیں یا ان کا کوئی ڈائریکٹلی کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے یا اسٹوڈنٹ ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی بینک اکاؤنٹ کھولنا اہم ہے؟ جی بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ بینک اکاؤنٹ کھولنا جو ہے وہ آپ کی ایک نیڈ نہیں ہے بلکہ آپ کا ایک حق ہے. آپ کو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اسپیشلی خواتین کو. آپ جب اپنا ایک بینک اکاؤنٹ اوپن کرتی ہیں، چاہے آپ کی کوئی انکم سورس ہو یا نہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یوٹیلیٹی بل پیمنٹ کرنی ہے، آپ کو بچوں کی اسکول فیس دینی ہے، آپ کو بچوں کی وین کی فیس دینی ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ موجود ہوگا اور آپ کو جو بھی فنڈز اس میں اویلیبل کیے جائیں گے آپ ان کو آرام سے ریمٹ کر سکتی ہیں. آپ بغیر قطاریں لگائے آپ وہ پیمنٹس آرام سے کر سکتی ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہیں. آپ کو جو ہے وہ اگر وہ پیسے کہیں انویسٹ کرنے ہیں تو آپ آرام سے 1 کلک میں اپنے پیسے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ انویسٹ کر سکتی ہیں. کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی شیلا؟ جی بالکل میں ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے فرح نے کہا کہ جو ہاؤس ہولڈ خواتین ہیں ان کے لیے تو بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کی اہمیت انہوں نے بتائی. اسی طرح سے ہمارے سوسائٹی میں بہت ساری خواتین ہیں جو کہ ہوم بیسڈ بزنسز کر رہی ہیں، اسمال وومن انٹرپرینورز ہیں. ان کے لیے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی بھی مالی شمولیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، ان کو ڈاکومنٹیشن کے ایشوز ہوتے ہیں. تو خواتین اگر ہوم بیسڈ بزنسز کر رہی ہیں، وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہیں یا اپنے بزنس میں کوئی انوویشن لانا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے بھی مالی شمولیت بہت زیادہ ضروری ہے. نہ صرف یہ کہ ان کی جو فنڈنگ ہے وہ سیکیور ہوگی، بلکہ وہ لون کی فیسلٹی بھی اویل کر سکیں گی تاکہ وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہلی بار پاکستان فائنینشیل لٹریسی ویک منا رہا ہے. تو اس ویک کا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ فائنینشیل لٹریسی اور اسپیسیفکلی ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز کی کیا اہمیت ہے اور ان سے وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شیلا تھینک یو سو مچ. فرح آپ کا
کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا یہ ایپیسوڈ دیکھا, اور امید ہے کہ اس سے بالخصوص ہماری جو خواتین ویورز ہیں ان کے لیے کچھ فائدہ مند انفارمیشن ان کو ملی ہوگی. اور اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اور آپ جاننا چاہتی ہیں کہ کس طرح آپ بینکنگ سروسز تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں, تو امید ہے کہ آپ کو یہاں کچھ انفارمیشن ملی ہوگی. اور مزید انفارمیشن اگر آپ چاہتی ہیں, مزید معلومات آپ چاہتی ہیں, تو اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا چینلز پر جا سکتے ہیں, بینکوں کی برانچوں میں جا سکتے ہیں, اور اس ہفتہ ہم منا رہے ہیں اس کے دوران جو کیمپس دیگر جگہوں پہ لگ رہے ہیں, ڈسٹرکٹس میں لگ رہے ہیں, وہاں پر بھی آپ آ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.